السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ابھی میں نے سورہ نحل کی 105ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جھوٹ و افطراء تو وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ محترم سامعین، جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اپریل فول کی حقیقت۔ آج دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کسی کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے، کسی کو کچھ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں سچ بولنے، سچ پہ عمل کرنے اور سچ کے ساتھ زندگی گزارنے کو ایک مومنانہ زندگی سے تعبیر کیا ہے، اور جھوٹ بولنے، جھوٹ پر عمل کرنے اور جھوٹی زندگی گزارنے کو منافقانہ زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جہاں نشانیوں کا ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ وہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ دوسری حدیث میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی قوموں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، اگر وہ لوگ گوہ کے سراغ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پہلی قوم سے آپ کی مراد یہود و نصارہ تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر کون ہے؟ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ مغرب کے بے سوچے سمجھے تقلید کے شوق میں ہمارے معاشرے میں جن برائیوں کو رواج دیا گیا ہے، انہی میں سے ایک رسم اپریل فول کی ہے، اور اس رسم کے تحت 1 اپریل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا اور کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کو بیوقوف بنانا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے، اور جو شخص جتنی صفائی اور چابک دستی سے دوسرے کو جتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے، اتنا ہی اسے قابل تعریف اور 1 اپریل کی تاریخ کا صحیح فائدہ اٹھانے والا کہا جاتا ہے۔ یہ مذاق در حقیقت بد مذاقی کہنا چاہیے، نہ جانے کتنے افراد کو بلا وجہ جانی و مالی نقصان اس رسم سے پہنچ چکا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور انہیں کسی ایسے صدمے کی جھوٹی خبر سنا دی گئی ہے جس کے سننے کی وہ تاب نہ لے سکے اور زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ رسم جس کی بنیاد جھوٹ، دھوکہ اور کسی بے گناہ کو بلا وجہ بیوقوف بنانے پر ہے، اخلاقی اعتبار سے تو کچھ ظاہر ہی ہے، لیکن اس کا تاریخی پہلو بھی ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا انتہائی شرمناک ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس پر کچھ اعتبار کرتے ہیں عیسائی لوگ، وہ بھی جانیے کہ آخر یہ رسم ہے کیا۔ محترم سامعین، آج ہم تمام کو چاہیے کہ ہم غور کریں کہ یہ رسم جو اپریل فول منانا ہے، اس کی ابتدا کیسی ہوئی۔ اس بارے میں مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل میں ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی جو مانتے تھے، پوجا کرتے تھے، وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ وینس کا ترجمہ یونانی زبان میں اپروہائڈیٹ کیا جاتا ہے، جو شاید اسی یونانی نام سے مشتق کر کے مہینے کا نام اپریل رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہم تمام مسلمانوں کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا یہ رسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشروں میں اپنا کر اسے فروغ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ماحول میں اپریل فول منانے کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اب بھی کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آتی ہیں، بعض لوگوں نے اپریل فول منایا ہے۔ میں 2-3 دن سے واٹس ایپ پہ، فیس بک وغیرہ پہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ جھوٹی خبریں مذاقاً
بھیج رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں اپریل فول۔ ہم کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ جھوٹا مذاق ہمارے لیے کہاں تک ہمارے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بے سوچے سمجھے اس رسم میں شریک ہوتے ہیں، وہ اگر سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت، اصلیت اور اس کے نتائج پر غور کریں گے تو ضرور انشاءاللہ اس سے پرہیز بھی کریں گے اور اس سے دور بھی رہیں گے اور لوگوں کو روکیں گے بھی۔ کیونکہ میرے بھائی، ہر برے کام جو بھی ہو اس کو ہم کو اگر آپ کہیں دیکھیں تو ہم کو روکنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذلک ضعف الایمان۔ تم میں کا کوئی جب کوئی برا کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روکا جا سکتا ہے تو زبان سے روکے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہم برے افکار، باطل نظریات کو دیکھیں، ہم کو چاہیے کہ فوری ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہر غیرت مند مسلمان کے لیے یہاں میرے بھائی پیغام ہیں کہ وہ اپنے دین پر، دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین اسلام پر عمل کرنے پر عزت و فخر محسوس کرے، غیر قوموں کی مشابہت میں پڑنے سے بچیں، ان کی عیدوں میں شرکت کرنے، ان کی عیدوں کو اپنے ملکوں پر، اپنے قوم پر، اپنے معاشرے میں رواج دینے اور کافروں کے شرکیہ و بدعیہ عیدوں کے موقع پر انہیں تحفے، تحائف اور مبارکباد پیش کرنے سے بچیں اور اس کو برا جانیں، کم سے کم اس کو برا جانیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم تو اس کو مذاق کے طور پر ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ مذاق میں بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے لوگ ہنستے ہیں اور تھوڑا تفریح کا سامان مہیا ہوتا ہے ان کے لیے میں بتا دینا یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے تاکہ لوگ اس کی بات سن کر ہنسیں، جسے ہم آج عام زبان میں جوکس کہہ لیں، مذاق کہہ لیں اور لطیفے جو کہا جاتا ہے، جو جھوٹے ہیں، تو یہ تمام اس آدمی کے اوپر بربادی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس قسم کی بیجا اور مضر جو رسومات آج معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ کسی چھوٹے سے بچے کو بھی کہتے سن لیں تو آپ اسے روکیں کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کو فروغ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ سچ بولنے اور سچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔